اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، دیکھو پہلے ہم پڑھ چکے تھے، میں پہلے بھی آپ کو جو پڑھا دیا نا میں نے، اس میں تھا یہ کہ بنو امیہ کی حکومت کی بات چل رہی تھی. اس سے پہلے عبد الملک بن مروان کے بعد ولید والی ہم نے پڑھ لی، اور ولید کے بعد سلیمان کو بھی ہم نے پڑھ لیا، اور سلیمان کے بعد ہم نے مختلف یعنی کہ محمد بن قاسم کو بھی پڑھ لیا، موسیٰ بن نصیر کو بھی پڑھ لیا، طارق بن زیاد کو بھی پڑھ لیا، اور اس طرح قتیبہ بن مسلم کو بھی پڑھ لیا، اور ان کی جو معذوری تھی یا ان کو جو قتل کروایا گیا ان کی وجوہات وہ بھی بتا دیا وغیرہ، سارا کچھ ابھی کلیئر ہو گیا. پھر سلیمان بن عبد الملک کے دور میں جو واقعات، خاص کر قسطنطنیہ کا جو مسئلہ تھا وہ، اور پھر اس کی بعد ولی عہدی کا کہ عمر بن عزیز کو کیسے ولی عہد بنایا گیا وہ بھی بتا دیا. پھر عمر بن عبدالعزیز کی ولی عہدی کے خلاف کس نے کی تھی مخالفت، تو وہ بھی میں نے بتا دیا کہ وہ ہشام بن عبد الملک تھی. پھر 99 ہجری میں وہ وفات پا گیا تھا کون؟ وابق کے مقام پر سلیمان بن عبد الملک کو، اور 99 سے اب 101 ہجری تک عمر بن عبدالعزیز کی وہ آ جاتی ہے. تو ہم عمر بن عبدالعزیز کی تھوڑی سی سیرت پڑھ لیتے ہیں. اس کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، اس کو انڈر لائن کر کے لکھ لو. اچھا جی، ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلفۂ راشدین میں خلیفہ خامس ہیں، اور خلیفہ صالح، اس خلیفہ صالح کو انڈر لائن کر دو. اکثر اکابر مسلمین کا قول ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر بن عبدالعزیز. ویسے خلفائے راشدین 4 ہیں، لیکن اس کو جو خلیفہ خامس کہتے ہیں صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ چونکہ انہوں نے اس دنیا کو انصاف سے بھر دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے جو جتنے بھی تھے نا بنو امیہ کے حکمران وغیرہ، اور وہاں پر ظلم، جبر، زیادتی وغیرہ یہ جو ہے نا وہ ایک عام سا رواج بن گیا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عبدالعزیز جو تھا نا یہ عبد الملک بن مروان کا بھائی تھا، اور یہ دونوں مروان کے بیٹے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا یہ عبد الملک بن مروان کا بھتیجا تھا، اور سلیمان اور ولید وغیرہ کے چچا زاد بھائی تھے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ کن کے والد جو تھے نا عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے، اور سن 62 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئی. اس کو انڈر لائن یہ بھی اہم ہے، 62 ہجری بھی آ جاتا ہے اور 61 ہجری، دونوں روایات. میں نے 61 کا بھی دیکھا ہے، میرے پاس لکھا ہے، اور یہ 62 چونکہ یہاں لکھا ہے، تو آپ دونوں جو ہے نا ساتھ لکھ دیتا کہ آپ کو پتہ ہوگا نا کس کی تاریخی پیدائش کیا ہے. ان کی والدہ، اچھا ان کی والدہ جو تھا نا وہ فاروق اعظم کی پوتی، یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی. حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عاصم تھا، اور عاصم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا پوتی تھی نا. تو یہ اس پوتی کا اس نام پتہ نہیں کہ نام فاطمہ تھا یا جو بھی تھا، واللہ علم، وہ تو مجھے بھی معلوم پتہ نہیں ہے. لیکن اس کی جو حضرت عمر کی جو پوتی تھی نا اسی کا بیٹا کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز تھا. ان کے والد عبدالعزیز عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے. بچپن میں گھوڑے نے ان کی لات ماری تھی، ان کے چہرے پر اس کے زخم کا نشان تھا. فاروق اعظم نے فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا. یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کی لات ماری تو ان کے باپ ان کے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اگر تو وہی داغ ہے تو سعادت مند ہے، یہ مطلب وہ پیشنگوئی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابن سعد کا قول ہے کہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل عروج سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس وقت ظلم سے بری ہوئی ہوں گی. بلال بن عبداللہ بن عمر کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا. عبداللہ بن عمر یہ جو اس کا دوسرا بیٹا تھا، کس کا؟ عمر فاروق کا. تو اس کا ایک پوتا تھا نا جس کا نام تھا بلال، اس کے چہرے پر بھی داغ تھا. اس سے خیال تھا کہ شاید یہی بشارت عمر کے مصداق ہو. لیکن عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے پر سب کو معلوم ہوا کہ فاروق اعظم کی پیشن گوئی کی مصداق وہی تھے. ان سے پہلے عام طور سے لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک کہ مثل عمر حاکم نہ ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ بچپن میں عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ میں بھیج دیا تھا. مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی. فقہائے مدینہ کے صحبت میں ان کا عمر کا ابتدائی حصہ گزرا. علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کی. علم و فضل اور فقہ فی الدین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا اور وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے. مدینہ میں ان کے والد نے ان کو عبیداللہ ابن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا. انہیں کی زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی. زید بن اسلم نے انس سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بجز عمر بن عبدالعزیز کی اور کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو.
زید کہتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجود پوری طرح ادا کرتے تھے مگر قیام اور قعود میں دیر نہ کرتے تھے۔ محمد بن علی بن حسین سے کسی نے عمر بن عبدالعزیز کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بنو امیہ کی نجیب ہیں اور قیامت میں بصورت امت واحدہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے سے بیشتر نہایت پرتکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روش اختیار کر لی تھی۔ میمون بنت مہران کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علماء شاگردوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں گے، مگر ان کے پاس آ کر ہم کو خود انہیں بہت کچھ سکھا دیا۔ ٹھیک ہے، جب ان کے والد نہیں کسی کا بھی نہیں، ایک قول بھی نہیں پوچھا جاتا۔ یہ تو خود ان کو بھی اگر وہ 1000 دفعہ بھی اس کو پڑھے کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ نہ مجھے نہ آپ کو کسی کو بھی نہیں، اور نہ یہ کوئی یاد کرنے والی باتیں ہیں، یہ تو ویسے ہی بس آپ نے اس کا مختصراً سیرت کا خلاصہ اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہاں جی۔ اب نیچے آ جائے نا، ادھر آپ دیکھیں نا، اس کو آپ رہنے دو، یہ جو لکھا ہے نا کہاں پر، خلافت کا پروانہ، یہ اچھا جی۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیوہ، یہ میں آپ کو بتا چکا تھا، وابق کی مسجد میں گئے، تمام بنو امیہ اور اعیان لشکر کو جمع کیا، سر بمہر فرمان ولی عہد ان کے پاس تھا، انہوں نے سب کو خلیفہ کی فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس منصوب سر بمہر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی، پھر سب کے سامنے اس سر بمہر فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس میں سلیمان بن عبد الملک نے لکھا تھا کہ یہ تحریر بند الہی امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے، میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہاری بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا، پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آپس میں اختلاف نہ کرے تاکہ دوسروں کو تمہاری مغلوب کرنے کا طمع نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس فرمان کو سن کر ہشام بن عبد نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ دیکھو وہ جو میں بات بتا چکا تھا یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انڈرلائن کرو۔ مگر رجا بن حیوہ نے جرت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوراً جواب دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ہشام یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عبد الملک کی اولاد اور اس وصیت اور فرمان کو اپنے حق تلفی کا موجب سمجھتی تھی، لیکن عام طور پر لوگ عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے کو بہت ہی پسند کرتے اور آپ کے سوا کسی کی دوسری کا خلیفہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں اپنے لیے مجھے مل جائے، یعنی کیوں چچا زاد بھائی کو مل جائے، مجھے ملنا چاہیے، یا میرے بھائی کو یزید بن عبدالملک کو ملنا چاہیے، لیکن یہ خلافت کا سلسلہ ہم سے نکلنا نہیں چاہیے ہمارے اندر سے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبدالملک چونکہ خلافت کے لیے عہد بنا دیا تھا، لہٰذا وہ عبدالملک کو کسی کا تسکین بھی ہوتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلافت پھر دیکھو یہ والی بات ہے، پھر ہماری گھرانے میں